ہم فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم زمیں پر مدینے کی رہتے ہیں ہم فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف جیوار محمد میں رہتے ہم جیوار محمد میں رہتے ہم کرم ہے یہ مالک کا اے دوستو کرم ہے یہ مالک کا اے دوستو مدینے کی بستی میں بستے ہم مدینے کی بستی میں بستے ہم مدینے کی نسبت ہے قیمت میری مدینے کی نسبت ہے قیمت میری وگرنہ حقیقت میں سستے ہم وگرنہ حقیقت میں سستے ہم مدینے میں مرنا مقدر میں ہو خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہم خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہم شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب دعا رات دن یہ بھی کرتے ہم دعا رات دن یہ بھی کرتے ہم مدینے میں ہر سال ہو حاضری مدینے انسان بزرگوں کے پاس جاتا ہے وقت لگاتا ہے اور اس وقت لگانے میں جو چیز ان کے اندر منتقل ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ اللہ کو راضی کر لو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو تم سے راضی کروا دیں گے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اس کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے اسی رات دن یہی چیز ہے کہ اللہ کے پاس جاتا ہے وقت لگا اللہ کو معاف نہ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اس کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے اسی لیے ارشاد ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا تم اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام آسان فرما دیں گے اور اگر اللہ نے آسان نہ کرنے ہوتے تو اللہ قرآن کریم میں نازل ہی نہ فرماتے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو معاف نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ توبہ کا حکم دیتے ہی نہیں حکم دے کے بتا دیا کہ گناہ ہوگا تم سے ایک انسان ہے اس کو ظاہر میں کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا لیکن کوئی گناہ اس سے ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں روک لی اس سے تو آپ دعا کیا کریں
کہ اللہ جو گناہ مجھ سے جان پوچھ کر ہوئے، جو مجھے یاد ہے اور جو مجھے یاد نہیں ہے، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ لہذا انسان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف چلنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اس عارضی زندگی کے اندر انسان دنیا ہی میں پھنس کر رہ گیا۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ کھانا اچھا نہ ملے تو اللہ سے شکوہ، گھر اچھا نہ ہو تو اللہ سے شکوہ، کوئی خاندان میں مر گیا ہو اللہ سے شکوہ۔ لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ جس سے ہم شکوہ کر رہے ہیں اس سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ انسان راہ چلتے ہوئے کسی بھی انسان کو روک کر یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر یہ پریشانی ہے۔ انسان اس کے پاس جا کر کے کہتا ہے جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ بھئی میں مصیبت میں ہوں، میں مشکلات کے اندر ہوں۔ اسی طرح انسان جب اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان اہل دنیا سے نہیں کہتا، وہ سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ رب العزت سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ مجھ پر یہ مشکل ہے، اس کو آسان فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت طاقتور بھی ہے، تمام زمین و آسمان اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی۔ سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے پھونکا جائے گا۔ ہاں، قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں۔ فرمایا دیکھو جب تمہارے اندر یہ نشانیاں پائی جائے تو تم سمجھو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ خلصہ بھی ذرا آگے۔ مثلاً فرمایا کہ فاحشہ عورتیں جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں ان کی لوگ عزت کرنے لگ جائیں، ماں باپ کی بے عزتی کرنے لگ جائیں، لوگ تمہارے حکمران دنیا کے سب سے نکمے لوگ تمہارے حکمران ہو تو فرمایا کہ تم یقین کر لو کہ اب قیامت آنے والی۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فلاں سن میں فلاں دن قیامت آ جائے گی، بلکہ نشانیاں بتلائی۔ اب وہ نشانیاں جس پر صادق آتی ہیں، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں معاشرے میں یہ دیکھنا چاہیے آج کل معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر وہ چیزیں ہو رہی ہے تو انسان کیا سمجھے کہ قیامت قریب ہے، اور جب قیامت آئے گی تو پھر سب پر آئے گی اجتماعی۔ انفرادی گناہ کرے گا انفرادی قیامت آئے گی، اجتماعی گناہ کرے گا اجتماعی قیامت آئے گی۔ کوئی ایک فرد واحد کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس کی اس کو خبر بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو پریشان کر دے، دل میں پریشانی آ جاتی کہ اللہ میں کیا کروں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک و صالح بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیک و صالح بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انابت اللہ یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا گناہ کر لیا آج اس سے میرے گھر میں مت آنا، مسجد میں نہ جانا، مجھ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا میرا تعلق ختم ہو چکا۔ اللہ نے فرمایا تیرا تعلق ہے ہی مجھ سے، اگر تعلق نہ ہو تو اللہ رزق کیوں دے، اللہ فراوانی کیوں دے۔
لیکن اللہ رب العزت فراوانی بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، لیکن فرمایا دیکھو ہم تمہیں تھوڑا سا آزمائیں گے بھی۔ کیوں آزمائیں گے؟ فما یقول آمنا وهم لا یفتنون، جو کہتا ہے میں ایمان لایا، کیا وہ آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش سے کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کسی انسان سے دوستی کرتا ہے، دوستی کرنے والے کے اندر کیا ہے کہ جب دوست مشکل میں ہو تو کیا کہتا ہے؟ آج مجھے گھر میں کام بہت ہے، میں نہیں آ سکتا۔ لیکن حقیقی دوستی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو اگر کوئی مشکل ہے تو میں بھی، آپ ابھی کہے تو میں آ جاؤں۔ وہ تو اس کو بلاتا ہے، اللہ رب العزت بلا نہیں رہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے سوال کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور میں جو اللہ سے ڈرتا ہے، مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں کو آسان بنا دے۔ جب کام آسان ہو گئے تو پھر کیا چیز اللہ آسان فرما رہا ہے؟ ہمارا آسان کہہ دینا یہ الگ چیز ہے، اور اللہ کا آسان کہہ دینا یہ الگ چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں فلسفے کا ایک اصول ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا انسان میں غصہ ہے، جب اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے تو عمومی غصہ اس سے چھوٹ جاتا، خواہ مخواہ غصہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ضد اور محبت اس کے اندر کیا ہے؟ آپس میں تضاد ہے۔ ضد ہوگی تو محبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آگ اور پانی، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ایک چیز رہے گی، ایک نکل جائے گی۔ آگ آئی اور غالب ہو گئی تو پانی باقی نہیں رہے گا، اور پانی آیا بجھانے کے لیے اور پانی غالب ہو گیا، اب کیا ہے؟ آگ غائب ہو گئی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے لیے زندگی کے اندر ایسی بہت سی جگہ رکھی ہے کہ جہاں انسان تضاد میں پھنس جاتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں تقویٰ سے بھی چلتا ہوں، تو اللہ رب العزت میری مشکلات دور کیوں نہیں کرتے؟ تو میں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تم اس طرح آزمائے جاؤ گے کہ دنیا دیکھے کہ اللہ کو چاہنے والے کیسے، جو ماننے والے بندے ہیں وہ کیسے ہیں۔ ایک صحابیہ ہے ام عمارہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جب غزوہ احد ہوا ہے اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ لکھا ہے روایت کے اندر حضرت ام عمارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی، عورت ہے، سلف نازک ہے، 70 زخم جسم کے اوپر آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹی نہیں کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ آج تو ہمیں یہ کہ سب سے پہلے انسان کس سے ڈرتا ہے؟ اپنی جان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ ام عمارہ ہی ہر طرف ہے، حالانکہ وہ خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود 70 زخم کھا کے بھی کھڑے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی عورتوں کا اللہ رب العزت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت ایسی ہوتی تھی۔
آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک آدمی 2 جملے بول دے تو انسان سارا دن بیٹھ کر یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار اس نے جو بات کہی ہے وہ بات میرے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کچھ. وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اور مایوس ہوتا جاتا ہے. اور جب انسان اللہ سے مایوس ہو جائے گا تو کیا دین پر چلے گا؟ دین پر آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ اللہ تیرے تمام بندوں کو میں جہنم میں پہنچا کر کے چھوڑوں، تو مجھے مہلت دے قیامت تک کی. اللہ نے فرمایا قیامت تک کی مہلت نہیں دیتا، الی یوم یبعثون، ایک مدت معلوم تک تجھے میں یہ اختیار دے رہا ہوں، تو میرے جتنے بندوں کو گناہ کر سکتا ہے کر لے. پھر فرمایا اب شیطان کا چیلنج تھا جو ملائکہ کے ساتھ رہ چکا تھا، فرشتوں کے ساتھ جنت کے اندر رہنے والا تھا. اللہ نے فرمایا دیکھ تو گمراہ کر، لیکن میرے بندے نے مرتے وقت بھی کہا نا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں معاف کر دوں گا. اگر اللہ کو محبت نہ ہوتی انسان سے اللہ کیوں معاف فرماتے؟ اللہ فرماتے آؤ حساب و کتاب دو. لیکن اس وقت اللہ فرما رہے کہ اگر مرنے سے پہلے اس کی زبان سے ایک دفعہ بھی نکل گیا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، جھٹکا آیا، انتقال ہو گیا، اللہ فرماتے میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ نے اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا. جتنے گناہ تھے وہ گناہ کیا ہو گئے؟ اب کنورٹ ہو گئے. پہلے برائی میں تھے، اب کس طرف آ گئے؟ حسنات کی طرف، نیکی اور طاعت کی طرف آ گئے. ہمارا کام ہے نیکی اور طاعت کی طرف رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. باقی جو اللہ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنا وعدہ نہیں توڑتا، کہتے ہیں آپ کو مجھ پر یقین نہیں، میں تو آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت جب اپنے کلام میں وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، تمہارے لیے آسانی کا راستہ پیدا کروں گا، تو جب ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے تو اللہ رب العزت کیسے جائیں گے؟ وہ رب ہے، اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا خزانہ ایسا ہے کہ قیامت سے لے کر آج تک لوگ مانگ رہے ہیں اور اللہ دے رہے. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا. دینے جب معاف فرما دیں گے، معافی مانگی، گناہ ہوا، گناہ کے بعد احساس ندامت ہوئی، یار مجھ سے یہ گناہ ہوا کیوں؟ اللہ رب العزت کھانے کے لیے دے رہے ہیں، پینے کے لیے دے رہے ہیں. ورنہ آج ہم اسپتالوں کے اندر جائے، لوگوں کی ناک میں نلکیاں ڈلی ہوئی، ڈاکٹر آتا ہے انجیکشن کے ذریعے اس نلکی سے اس کو اتنی سی غذا اس کے پیٹ میں اتارتا ہے اور پھر نکال لیتا ہے. کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کہا اس کا معدہ غذا کو قبول کرنے کے لیے کافی نہیں، معدہ خراب ہو چکا. اللہ رب العزت نے جن کا صحیح رکھا ہے، ہم نے کب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ بینائی ہے، اللہ نے آنکھوں سے روشنی کی طاقت رکھی ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اگر یہ بینائی واپس لے لے تو انسان اللہ کا کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ وہ احسانات ہے کہ اللہ اس کو انسان غور کرے کہ یار اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں. جب احسانات یاد آئیں گے تو انسان کیا کہے گا؟ شکر کرے گا.
اور جب شکر نعمت کا شکر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کو اللہ تعالیٰ چھینتے نہیں ہیں، اس کی نعمت برقرار رہتی ہے۔ یہی انسان کے لیے معراج ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو ڈرنے کا کیا مطلب؟ وہ اعمال صالحہ، وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے تم متقی ہو گئے۔ اللہ نے تقوی کے لیے حج نہیں فرمایا، تقوی کے لیے پوری رات نوافل پڑھنا یہ بھی نہیں بتلایا، اللہ نے تقوی کے لیے وظائف نہیں بتائے۔ اللہ نے فرمایا ایک کام کرو کہ مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو، میری نافرمانی والے اعمال چھوڑ دو، میں تمہیں اپنے متقین بندوں میں شامل کر دوں۔ آج ہر انسان کے اپنے ایمان کا ایک پیمانہ ہے، ہر انسان اپنا جائزہ خود ہی لے رہا ہے کہ یار میں تو نیک ہوں، صالح ہوں۔ ڈاکٹر بھی اپنا علاج خود نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا کہ میرا علاج کر دے۔ اب انسان کہے کہ بھائی تم بھی تو ڈاکٹر ہو، اس نے کہا میں ڈاکٹر تو ہوں، اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، مجھے اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھانا کہ میرا علاج کیا ہے۔ تو آج ہم اپنی جو ضروریات تقویٰ ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اور بیماری ہے باطنی، دیکھیں ظاہری بیماری نظر آتی ہے، باطن کی بیماری یہ اللہ والوں کو نظر آتی ہے۔ جاؤ ان کے پاس بیٹھو، وہاں پر بیماری پتہ چل جائے گی کیا بیماری ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی لوگوں نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی، لیکن آج تک یہ معاملہ نہیں ہوا کہ کوئی اللہ کا دوست بناؤ اور اس کو بادشاہت بھی حاصل ہو، وہ اللہ کی دوستی چھوڑ کر بادشاہت کی طرف آ جائے۔ نہیں، لوگ اللہ کے راستے میں سب کچھ دے کر کے اللہ کو حاصل کر لیا۔ اب جب حاصل ہو گیا تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگا، اور جب عظمت پیدا ہو گئی تو انسان کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جس کی عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے، انسان اس کو ناراض کرنے سے خائف ہوتا ہے کہ یار میں ناراض کروں، کیسے ناراض کر دوں اللہ کو؟ اگر اس کے اندر قلب سلیم ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد کے اندر تمہارے دلوں کا چین چھپا ہوا۔ ظاہری تکالیف ہے، اس کو انسان برداشت کرتا ہے، لیکن جو باطن کی تکلیفات ہیں اس میں انسان مبتلا رہتا ہے، لیکن مشورہ نہیں کرتا کسی سے۔ اب مشورہ کرنا کیسا ہے یہ بھی بتا کہ جب مشورہ کرو تو اس کے اندر چون چرا مت کرو کہ یوں ہو گیا تھا، میں نے اس طرح کر لیا۔ حضرت علی رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے اور حضرت سے انہوں نے مشورہ کیا، تو جب حضرت نے فرمایا یہ غلطیاں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں حضرت اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، مجھ سے بس یہ ہو گیا کام۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تمہیں مجھ سے سوال کرنا تھا، جبکہ تم آئے تھے اپنے بارے میں سوال کرنے کے لیے، اب تم مجھ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہو، لہذا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔
خاموشی سے بات سنے اور اڑ جائے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کی مجھے پابندی کرنی ہے۔ دیکھیں باب نبوت بند ہوا ہے، باب ولایت بند نہیں ہوا۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ آج کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے ساتھ میں کیا اعلان فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو جو وارث ہوتا ہے وہ خالی لفظاً وارث نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب اس کو وراثت دیتے ہیں تو حقیقی معنوں میں اس کو وراثت دیتے۔ جب وہ وارث بن گیا اب اس کی قدر کرو۔ آج کون قدر کرتا؟ کیا ہے یار، یہ دنیا کے اندر یہ مولوی ہیں جو سب سے بڑے وہ ہیں، فساد مچانے والے، اہل دین یہ ایسا ہی ہے۔ نہیں، ہمیں اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اپنے جب عزم کر لیا تو کیا ہے، فتوکل علی اللہ، جب عزم کر لیا اب اللہ پر توکل کر کے چھوڑ کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے جانچ کر تو یہ کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ رضا الہی کے اندر اللہ نے فرمایا ہر دور سے گزرو، مشکلات بھی آئیں گے، لیکن اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو فرمایا اس مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہنستا رکھے گا۔ بھئی صحابہ کی زندگی کے اندر کیا تھا؟ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حکم کیوں آیا، صحابہ نے کہا آپ ہمیں حکم کیجئے۔ جب آپ غزوہ بدر کے لیے نکلے تو انصار اور مہاجر دونوں صحابہ تھے ساتھ میں، انصار مدینہ بھی تھے اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غزوہ بدر میں لڑائی کی غرض سے نہیں گئے تھے کہ کفار سے جہاد کرنا ہے، لیکن وہاں موقع ایسا بن گیا کہ جہاد کی نوبت آ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، اے صحابہ تم مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب اب جنگ ہے تو پھر جنگی صحیح، یا فاتح ہوں گے یا غازی ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، کیونکہ آپ علیہ السلام کا اہل مدینہ سے عہد یہ ہوا تھا کہ مدینے میں مسلمانوں پر اگر لڑائی کوئی چیز آئی اور لڑنے کا وقت آیا تو ہم ساتھ دیں گے، مدینے سے باہر نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے الفاظ سننا چاہتے تھے۔ جب 2 دفعہ سوال کیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار میں سے تھے، کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اگر آپ ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دیں گے ہم آگے بڑھیں گے، آپ ہمیں دریا میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے ہم چھلانگ لگائیں گے، آپ ہمیں کوئی بھی حکم دیں گے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رشک کرنے لگے کہ انہوں نے وہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ انصار سے مدینے کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن اللہ نے محبت کیسی رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو کیا کریں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ جہاں کہیں گے
ہم وہاں جانے کے لیے تیار. یہ محبت. یہ محبت نہیں ہے کہ انسان کھا لے پی لے یا کھلا دے یا پلا دے. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ اللہ پر دالا فرما دیتے. اللہ پر حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیم جا بستانت و سب جاد ہے. تم اللہ پر اپنی آدھی زندگی قربان کرو، اللہ تمہیں سینکڑوں زندگی عطا فرمائے. آج رحمت نہ آئے در ذہن، فرمایا تمہیں وہ زندگی ملے گی جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہیں ہوگا. صحابہ کیا تھے؟ پھٹے کپڑوں کے اندر بھی خوش تھے. کپڑے پھٹے پھر بھی خوش ہیں، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے پھر بھی خوش ہیں. کیا وجہ تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. جب محبت حاصل ہو گئی تو محبوب تو سامنے ہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یار کاش ہم صحابہ کے دور میں ہوتے. اور ظالم اگر تو صحابہ کے دور میں ہوتا تو آج ہم سے ایک رات نہیں چھوڑی جاتی کہ ہم نیند نہ کریں. صحابہ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. اگر آج کے زمانے میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو میں آج اتباع کر کے دیکھو کتنی اتباع کرتے. تمہارا ایمان کیا ہے؟ اپنے ایمان کو عمل کے ترازو میں رکھ کے دیکھو کہ اپنے دل میں سوچو کہ کبھی اگر حکم آیا کوئی ایسا جو میری خلاف طبیعت ہو. اللہ آزماتا کس سے؟ کہ طبیعت کے خلاف امور آ گئے. ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ صحت چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا ابھی اس کو صحت نہیں، اس کو کچھ دن بیمار کر کے دیکھوں یہ کیا کرتا. اللہ نے بیمار کر دیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ اذا مرضت فهو یشفین. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ رب مجھے شفا دیتا. اللہ نے دیکھا اس کے پاس مال آ گیا، اب یہ کیا کرتا ہے؟ اب انسان کیا سوچتا ہے؟ میرے پاس تو مال ہے، دنیا کی ساری نعمتیں میں خرید سکتا ہوں. تو نعمتیں خرید سکتا ہے. اللہ نے اگر تجھے عاجز کر دیا ان نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ان نعمتوں سے. کیا ہوا؟ معدہ خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ کھانا ہضم نہیں ہو رہا. اب کروڑوں اور اربوں پڑے، کیا نوٹ کھائے گا انسان؟ نوٹ کھانے کے لیے نہیں ہے. نوٹ سے چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ان چیزوں کو استعمال کرنے کی قوت اللہ رب العزت دیتا. فائدہ اٹھاؤ اس سے. اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے نہ بیویوں کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ گھر کو دیکھا. اللہ کے نبی کی ایک آواز آئی، ساری دنیا چھوڑ کر کے سارے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے. احد میں کیا ہوا؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا. صحابہ جانتے تھے کہ یہ رئیس المنافقین ہے. اس نے آدھے سفر میں جب 3 کلومیٹر دور ہے احد، آدھے راستے میں جا کر کے کہا کہ جب میں نے کہا تھا تو میرے مشورے پر عمل نہیں ہوا، لہذا میں اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جاؤ، تیرا دین تیرا محتاج نہیں ہے کہ تو جائے گا تو دین کا کام نہیں ہوگا. یہ اللہ کا دین ہے. جب بچانا تھا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب اصحاب فیل کا واقعہ ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، ہاتھیوں کو برباد کیا ابابیلوں کے ذریعے، تو انہوں نے جا کر کیا کہا تھا؟ ابرہہ نے سارے اونٹ ضبط کر لیے. انہوں نے کہا دیکھ ابرہہ،
تیری اور میری کوئی لڑائی نہیں ہے، لہذا میرے اونٹ مجھے واپس کر دے۔ ابرہہ نے کہا کہ بیت اللہ نہیں بچاؤ گے؟ اس نے کہا دیکھ، جس کا گھر ہے وہ خود بچا لے گا، تم میرے اونٹ خالی واپس کر دے۔ اونٹ واپس مل گئے تو اللہ نے پھر بیت اللہ کو، جب وہ چلا ہے اس طرف، اللہ رب العزت نے کیا کیا، ابابیلوں کو حکم دیا کہ چھوٹی ایک اتنی سی کنکری سے کیا ہوتا ہے، ابابیل کو 1000 کلو تھوڑی لے کر کے جا رہی تھی، اتنی سی کنکریاں تھی، اللہ نے تمام اصحاب فیل کو تہس نہس کر کے رکھا۔ حالانکہ چھوٹا پتھر ایک انسان کو بھی لگ جائے تو انسان کیا کہتا ہے، یار ایسے ہی تھا، چھوٹا سا تو پتھر تھا، لیکن اس پتھر میں قوت ڈالی جب اللہ نے تو اس نے ہاتھیوں کو برباد کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے اصحاب فیل کا واقعہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو دوستو، معراج انسانیت کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یا اللہ ہم اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ جب انسان عمل کی نیت کر لیتا ہے تو وہ انسان کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، دنیا کے اندر میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر سے ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا، شکر ادا کرتا ہے۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لے، پھر تو کیا کرے گا؟ تمنا کرے گا کہ کاش اس وقت، کاش کا وقت گیا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ نہیں یار، کاش نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا کہ اگر بیماری ہے اور اللہ نے صحت مند رکھا ہے تو کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لوگ وقت میں مشغول ہیں، اللہ نے تمہیں فارغ رکھا ہوا ہے، فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی، اور ان میں سب سے بڑی نعمت دین کی ہے، اس فانی دنیا کی نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے، اس لیے صحابہ نے دین کو مقدم کیا اور کامیاب ہوگا۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، جاؤ اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی اللہ سے راضی۔ کیوں؟ انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ایک غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ایک کنواں تھا، وہاں سے پانی بھرنا تھا، تو ایک مہاجر صحابی بھی پہنچا، ایک انصار بھی پہنچ گیا۔ انسان ہے، بات تو اختلاف تو ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی، دیکھیں نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں۔ اب بات کیا ہوئی کہ انصار نے کہا پہلے میں پانی لوں گا، مہاجر نے کہا نہیں پہلے میں لوں گا، یہاں تک کہ تکرار بڑھی، انصار ایک طرف جمع ہو گئے، مہاجر ایک طرف جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے تو میں کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا پانی لینے پر جھگڑا ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ڈانٹا نا صحابہ کو کہ آج تک تمہارے اندر یہ چیز نہیں گئی کہ تم مہاجر اور انصار کر رہے ہو، میں تمہارے درمیان بھائی چارہ پیدا کر رہا ہوں کہ تم بھائی بن کر کے رہو، اور تم اس چیز کی طرف آ گئے۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی، وہ بھی ساتھ تھا غزوے میں۔
اس نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کتے کو گوشت کھلاؤ اور جب وہ موٹا ہو جائے تو وہ ہم ہی کو کاٹنے کے لیے دوڑے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچ گئے۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی کسی کو اگر کہے انسان برداشت کرے گا، لیکن وہ رسول اللہ تھے، خاتم النبیین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار آ گئے۔ تو عبداللہ ابن ابی منافق، اس کا بیٹا مسلمان تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر یہاں رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں نے سر کٹوایا تو بعد میں آنے والے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ نبی کیسا نبی تھا جو اپنے ہی لوگوں کے گلے کاٹتا تھا؟ میں برداشت کر لوں۔ آپ نے گلا نہیں کٹوایا، اور اس نے کیا کہا تھا جب مدینے پہنچیں گے تب پتہ چلے گا دنیا میں عزت کس کی ہے۔ تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ عزت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ منافقین کے لیے عزت نہیں ہے اور وہ اس کا احساس بھی نہیں رکھتے۔ عزت مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سہارا دیا کہ فرمایا اے نبی آپ گھبرائے نہیں، اہل ایمان کو اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا، عزت اللہ تعالیٰ آپ کی کروائے گا۔ عبداللہ ابن ابی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ میں جب آپس میں معاملہ خراب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، یار یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ اعلیٰ ہے، میں اعلیٰ ہوں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو عام سے انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ عام بخشا جائے اور خاص پکڑا جائے۔ اس لیے معتزلہ کا امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں جو معتزلہ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ انسان جب گناہ کرے گا، نیک کام کرے گا تو اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کو جنت کے اندر بھیجے، اور جب انسان گناہ کرے گا تو اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں بھیجے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب دیا اللہ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ ایک انسان پوری زندگی عبادت کر کے آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لیا اور پکڑ لیا اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور جہنمی ہے جہنم کی طرف چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے کوئی ایسی طاعت کرا لیتے کہ وہ طاعت اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی، اب اللہ فرماتے تو جہنم کی طرف نہ جا، تیرا راستہ جنت کی طرف۔ وجوب نہیں ہے اللہ کے اوپر، ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان دو وجہ سے عبادت کرے، دو چیزوں کے ساتھ۔ نمبر ایک رجا، امید ہے اس کو، کیا امید ہے؟ یا اللہ تو میری مشکلات دور کر سکتا۔ ساری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مشکل دور کر دے، لیکن یا اللہ تو جب چاہے میری مشکل دور کر سکتا۔ نمبر دو، رجا کے بعد کیا ہے؟ خوف ہے، اپنے اوپر خوف رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دعا قبول نہ ہو۔ تو یاد رکھو جب دعا کرو تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ گمان کرتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ سے ملے گا اور وہ یقین کامل کے ساتھ مانتا ہے، اللہ ضرور عطا کرتا۔ اور کسی انسان کو اسی میں وہ اللہ دے گا نہیں دے گا تو کیا ہوا؟
اب وہ اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گیا، اور جس نے اللہ پر شک کیا وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ مانگو اللہ سے، یقین کامل کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر دعا قبول ہو گئی اور ظہور نہیں ہو رہا تو یاد رکھو دعا اللہ کے ہاں چلی گئی، اب وہاں محفوظ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا تقویٰ کے اوپر کہ اللہ نے تقویٰ کو فرض فرمایا، اور تقویٰ میں کیا حکم دیا؟ فرمایا جو میری نافرمانی ہے بس تم وہ چھوڑ دو۔ آج شیطان گناہوں کو مزین کر کے دکھلاتا ہے کہ دیکھو بھائی اس گناہ کو کر لو بڑی لذت آئے گی۔ کیا جاتا ہے تمہارا؟ سود کھا رہے ہو، کوئی بات نہیں، توبہ کر لینا، تم سود کھلا دیا۔ شیطان کا کام ہے اللہ سے نا امید کرنا، اللہ کے صالح بندے جو بننا چاہ رہے ہیں ان کو کیا کرنا؟ ان کے دل میں مایوسی پیدا کرنا کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک وہ ہمت و قوت نہیں عطا فرمائی۔ اللہ نے عطا فرمائی، شیطان نے کیا کیا؟ آپ کو لڑکھڑا دیا۔ جب لڑکھڑایا انسان تو اللہ کے اوپر اس کا کامل یقین ہوا۔ ایک بچہ باپ کا دامن اگر پکڑ لے کہ ابا مجھے یہ چیز چاہیے، باپ کیا کہتا ہے؟ چلو بیٹا ابھی وقت نہیں ہے، ابھی جاؤ، بعد میں دلا دو۔ نہیں ابا ابھی چاہیے۔ وہ پھر اس کو بھگاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں ابا مجھے چاہیے، یہاں تک کہ وہ بچہ اپنے باپ سے لے کے چھوڑتا۔ فرمایا دادا جان رحمت اللہ علیہ نے کہ دعا ایسی کرو جیسے بچہ اپنے باپ سے امید رکھتا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہندو راجا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ہندو راجا کا جو بیٹا تھا وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، کس لیے کہ اگر وہ میری باپ کی وراثت اور حکومت جو ہے میرے حوالے کر دیں تو میں چلا لوں گا۔ تو وزیروں نے بڑے مشورے دیے اس کو۔ اس نے کہا اگر بادشاہ یہ سوال کرے تو تم یہ جواب دینا، بادشاہ یہ سوال کرے تو تم یہ جواب دینا۔ جب دروازے پہ پہنچ گئے نا، اس نے کہا اگر بادشاہ نے مجھ سے اس سے ہٹ کے سوال کر لیا تو میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا یہ بچہ بڑا تیز ہے، چھوڑ دو اس کو۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ غسل کر رہے تھے، اس زمانے میں حوض میں غسل ہوتا، غسل کر رہے تھے، لڑکا چلا گیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا جناب میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ راجا تھے، اب مجھے ان کی جگہ بٹھا دیا جائے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امتحان ہوگا۔ اس نے کہا آپ امتحان لے لیں۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا کہ اس حوض میں ڈال دوں، تو وہ ہنسنے لگا۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تجھے تو رونا چاہیے کہ پانی میں نہ ڈالے مجھے، اور تو ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت ہنسنے کی وجہ تو پوچھیں۔ کہا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا آپ بادشاہ ہیں، اگر آپ مجھے دو بازو نہیں 2 انگلیوں سے بھی پکڑتے تو مجھے پانی کے اندر نہیں پھینکتے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ سمجھ گیا کہ بچہ عقل مند ہے، انہوں نے ریاست لکھ کے دے دی کہ آج کے بعد اس کے باپ کی جگہ یہ بندہ بیٹھے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ ایک کافر کا بچہ مسلمان بادشاہ سے یہ امید رکھتا ہے، اور آج مسلمان اللہ سے یہ امید نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ آج امیدیں ختم ہو گئی۔ جس حال میں بھی اللہ رکھے وہی حال اچھا ہے، وہی بہتر ہے۔ صحابہ کی زندگیاں کیا تھی؟
اسی حال میں خوش تھے. ان کو یہ غم نہیں تھا کہ اگر ہم غزوات کے اندر گئے تو غزوات میں کیا ہوگا؟ جنگ کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ شہید بھی ہو جاؤں، ہو سکتا ہے زخمی بھی ہو جاؤں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ یار پیچھے تو بیوی بچے ہیں، پیچھے تو بہت لوگ ہیں، اگر میں شہید ہو گیا تو ان کو کون پالے گا؟ آج شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے مالک ہو. یاد رکھو اللہ نے مالک نہیں بنایا، اللہ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا یہ چیز دے رہا ہوں تمہیں، یہ بیوی دے رہا ہوں، یہ بچے دے رہا ہوں، ان کی خدمت کرنا، ان کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور جب وقت آئے گا ان کو میں لے لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پہ کیا فرمایا؟ 3 صحابہ کو بلایا، زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر طیار، اور آپ نے مسلمانوں کا پرچم عبداللہ ابن رواحہ کو دیا. فرمایا کہ رواحہ اگر تو شہید ہو جائے تو تیرے بعد یہ جھنڈا حضرت جعفر اٹھا لیں گے، اور جعفر شہید ہو جائے تو یہ جھنڈا زید ابن حارثہ اٹھا لیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے تینوں شہید ہونے والے. اور جب جنگ شروع ہوئی تو آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں کہ مسلمان کفار کے سامنے اتر گئے، اور جو جھنڈا میں نے عبداللہ ابن رواحہ کو دیا تھا، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. حضرت جب تینوں شہید ہو جائے تو آپ نے فرمایا تم مل کر کے جس کے ہاتھ پر چاہے، جس کو اپنا امیر بنانا چاہو بنا لینا. یہاں تک کہ حضرت خالد ابن ولید کو صحابہ نے چنا کہ خالد ابن ولید ہمارے امیر ہیں. خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ موتا کے موقع پر میں نے 9 تلواریں توڑی، ایک آخری یمنی تلوار تھی، اس کے بعد میں وہ. تو ان کے دل کے اندر کیا ان کی اولادیں نہیں تھیں؟ بولو بھائی، بیویاں نہیں تھیں، رشتے دار نہیں تھے، ان کو خوف نہیں تھا اس چیز کا. کیوں؟ وہ ان کو اپنی ملکیت نہیں سمجھ رہے تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھو، ہم خیال رکھیں گے. اسی لیے 10 صحابہ کو لے کر حضرت خالد بن ولید 40,000 کے لشکر میں گھس گئے. صرف 10 صحابہ، اور جب واپس آئے تو فاتح بن کر آئے. 40,000 انسانوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تو نے یہ کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سے چھوٹے گروہ ایسے ہوں گے کہ ہم ان کو غلبہ دیں گے وسیع پر. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا ایمان اتنا ہے یا نہیں ہے، لہذا ہم 10 کے 10 کود کے. ان کے ایمان کی یہ حالت تھی. فرماتے تھے کہ مجھے تمام عبادتوں میں 2 چیزوں میں سب سے زیادہ لذت ملتی ہے. نمبر 1 سخت سردی ہو اور ٹھنڈا پانی ہو اور میرا وضو کرنے کا وقت آ جائے. آج تو ہم گرم پانی ڈھونڈ رہے ہوتے، کیا سردی آ گئی، گیزر لگے گا، ٹھنڈا پانی آئے گا تو ہم وضو کریں گے. حضرت خالد بن ولید کیا کہہ رہے ہیں؟ سخت سرد راتیں اور اس میں ٹھنڈا پانی ہے، اس سے جو وضو کروں گا تو وضو الگ ہو. دوسرا فرمایا کہ میں کفار کے اندر ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہ ہو، پھر میں لڑوں تو پھر مجھے مزہ آئے. یہ تو مسلمان مرد تھے
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت خولہ یہ عورت تھی، ان کے بھائی کو کفار نے قید کر لیا. انہوں نے کیا کیا؟ نقاب کیا کہ صرف آنکھیں نظر آئے. یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، فتوحات شام میں موجود ہے. حضرت خالد ابن ولید دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ وہ جس طرف گھوڑا موڑتی وہاں کے کافروں کے سر اڑا کے چلی جاتی. حضرت خالد ابن ولید نے صحابہ کو فرمایا جاؤ اس کو پکڑ کر کے لاؤ. یہ کون شخص ہے جو ہمارے درمیان داخل ہوا ہے اور اس طرح سے لڑ رہا ہے؟ جب حضرت خولہ کو لایا گیا تو حضرت خالد ابن ولید نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میرا نام خولہ ہے اور میرے بھائی کو کفار نے قید میں رکھا ہوا ہے. جب تک میں اپنا بھائی نہیں لوں گی یہاں سے جاؤں گی نہیں. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا جاؤ. لڑتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے کفار کا ایک بڑا کمانڈر پکڑا اور اس کے ساتھ کیا مذاکرات کیے، تم میرا بھائی چھوڑوا دو میں تجھے چھوڑ دوں. اس زمانے کی عورتیں اتنی نڈر تھی. تو دوستو یہ ہے زندگی، یہ ہے تقویٰ، یہ اللہ کے اوپر اعتماد کرنا. آج کیا ہے؟ آج تو موبائل ہر ایک کے ہاتھ کے اندر ہے، جس کی جیسے مرضی لوگ، کوئی کسی کا سن رہا ہے، کوئی کسی کی بات سن رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل حق سے جوڑا ہے، اہل حق کی بات سن. فائدہ ہوگا. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہر ایک کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرو. بزرگان دین سے پوچھو کہ فلاں کتاب کا مطالعہ کرنا کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر وہ مشورہ دے تو مطالعہ کرو، ورنہ مطالعہ نہ کرو. کیونکہ بعض دفعہ انسان کیا ہے، مطلب کچھ ہوتا ہے اور انسان اپنے ذہن سے جب مطلب سوچتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت مناظرے کے لیے بھیجی. آپ نے فرمایا صحابہ صرف قرآن سے مناظرہ نہ کرنا جب تک کہ میری حدیث کو نہ جوڑ لو ان سے. کیونکہ مناظرے کے اندر کیا ہے، پہلے شرائط طے ہوتی ہیں، بات کس چیز کے اوپر ہوگی اور دلائل کہاں سے نکالے جائیں گے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حدیث کو جوڑ کر رکھنا، کیونکہ قرآن کے اندر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کے اندر وسعت رکھی ہے. ایسا نہ ہو تم مغلوب ہو جاؤ، اور غالب ہونا ہے تو میری احادیث کو اس کے ساتھ رکھنا. اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یا فرمائے. آج ہر انسان گناہ میں مبتلا ہے. ہر انسان کو پاکستان کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے. ہوگا، دیکھو سوچنے سے کسی لیے کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہی جو چاہے گا وہ ہوگا. دعا کر لو. 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. لوگ کیا کہتے ہیں، صاحب یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے. چہرے نہ بدلو، نظام کو بدلو، پھر اس کے بعد دیکھو امن کیسا آتا. چہرے تو بہت بدل لیے لیکن نظام نہیں آیا. اب نظام بدل کے ایک دفعہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے. آج بھی افغانستان کا حال دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کی کیسی مدد فرمائی کہ امریکہ نے بنایا افغانستان ان کے حوالے کر کے چھوڑ کے بھاگ گیا. جو کمزور تھے اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور انہوں نے کیا کہا تھا، ارے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے یہ کیا ہے، مسلمان ایک ہفتے کی تو بات ہے، خالی ایک ہفتے میں ہم فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اللہ ایک ہفتے میں یہ خالی نہ ہو، ہم تیرے دین کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہیں. 21 سال تک لڑے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو غلبہ عطا فرمایا.
آج ان کے پاس سب کچھ ہے. وہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے اوپر ایک پائی بھی قرض نہیں ہے. امن ہے, سکون ہے. کیوں؟ اللہ کے نظام کو نافذ کیا گیا. چور کو پتا ہے چوری کروں گا تو ہاتھ کٹ جائے گا. زانی کو پتا ہے کہ اگر میں زنا کروں گا اور شادی شدہ ہے تو مجھے رجم کیا جائے گا, پتھروں سے مارا جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیسا دین ہے کہ اس کے اندر رجم کیا جاتا ہے, پتھروں سے مارا جاتا ہے. ایک کو پتھر سے مارو گے پورے کے پورا علاقہ امن سے رہے گا. اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پتھروں سے مارنا یہ کوئی اسلام کی وہ ہے؟ اللہ نے جو چیز لازم کر دی اس کے اوپر عمل کرو. آج اللہ نے ان کو بنایا دیا, وہ آرام سے رہے. ہم 75 سال میں ریورس ہوئے, ہوتے ہوتے آج کیا ہو گیا؟ آج ہر انسان ایک فکر میں لاحق ہے. آج ہمارا عمومی موضوع کیا ہے؟ یار پاکستان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے اس لیے پیدا کیا یہ سوچو آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا. جب انبیاء بھی کیا کہیں گے, یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو فرمائیں گے یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت میری امت. اللہ کیا فرمائیں گے؟ عبادی عبادی, میرے بندے میرے بندے. اللہ حق دیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. لیکن یہ کب ہے دوستو؟ گناہ چھوڑنا پڑے گا. کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. لوگ آج نوکریاں کر رہے ہیں, 2 نوکریاں, 3 نوکریاں کر رہے ہیں. کوئی کہتے بھائی 3 نوکری میں تھک جاتے ہو, ایک چھوڑ دو 2 کر لو. وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. گناہ سے بچے, بد نظری نہ کرے, غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, کسی مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے. یہ اسی کا نام تقویٰ ہے. اس لیے دادا نے فرمایا کہ بوڑھا بھی متقی بن سکتا ہے. 100 سال کا کافر بھی اگر اسلام لیا ہے تو وہ بھی متقی بن سکتا ہے. اور پھر جہاں آیا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, کہ ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی نیکیوں کو مٹائیں گے اور خود اس کی جگہ حسنات لکھیں گے. کیوں؟ اللہ ملائکہ سے بھی تو یہ کروا سکتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے کہ جبرائیل جاؤ اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دو. تو میں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب میرا بندہ جنت میں داخل ہو رہا ہو تو فرشتہ دیکھ کر کیا کہے, میاں تیری تو پوری ہسٹری میرے پاس ہے, تیرے سارے گناہ سے تو میں واقف ہوں, یہ تو اللہ کا کرم ہے. تو لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے بھی نہیں کرواتے, اللہ تعالیٰ خود مٹا کر کے اس کی جگہ نیکی لکھ دیتے. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت نہ ہوتی اللہ ایسا کرتا؟ بولو بھائی, نہیں کرتا. محبت ہے تو کر رہا ہے. تو جب محبت ہے تو طاعت کرے انسان, گناہ چھوڑ دے, اللہ تمام امور آسان فرما دیں گے. اسلام نے لکھا ہمارے بھائی لائق علی, ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائے. حضرت میرے بیٹے اور بیٹی کے لیے اولاد کی دعا کر دیں, اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. صاحب نے لکھا میرے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں
اور کاروبار میں برکت کے لیے دعا فرما دیں. اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرمائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. إلى العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رب کریم. یہاں جتنے حاضرین و حاضرات ہیں یا غائبین و غائبات دنیا کے کسی کونے میں بھی آواز آ رہی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان ہمیں نہیں چھوڑتے. اللہ نفس و شیطان سے چھڑا کر کے اپنی آغوش رحمت کے اندر لے لیجیے. لا العالمین اس دنیا کے اندر اس وقت مسلمانان عالم پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نے گناہ کیے اے اللہ، لیکن تیرا خزانہ رحمت بہت وسیع ہے. اگر تو پوری دنیا کو بھی معاف کر دے تو آپ کے خزانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما. ہر سنت کے اوپر اے اللہ جم کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.